ندیم رضا کا سلام۔ اور آج بات کرنی ہے پاکستان کی سیاست، جو لاہور میں آج سب کچھ ہوا ہے نیب عدالت کے باہر۔ آج نیب نے مریم نواز کو طلب کیا ہوا تھا، ان کی غیر قانونی جو راضی انہوں نے جس طرح سے حاصل کی تھی اس کیس میں، لیکن آج جو پاکستان کی سیاست میں ایک جمود سی کیفیت تھی، کوئی مظاہرے کسی قسم کے صرف پریس کانفرنسوں تک محض محیط تھی۔ لیکن آج مریم نواز نے جس طرح سے ریلی نکالی ہے، نیب کورٹ تک پہنچنے سے پہلے جو لوگوں کو کارکنوں کو نکالا گیا ہے، اور پھر جو پرتشدد واقعات نیب کورٹ کے باہر ہوئے ہیں، اس کی مثال یعنی کہ ماضی قریب میں ہمیں نہیں ملتی کہ بہت خاموشی تھی، سناٹا تھا، اپوزیشن اور حکومت کی سیاست چل رہی تھی، دونوں کے یعنی حکومت جو کرنا چاہ رہی تھی وہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن آج جو کچھ ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، اس سے پہلے بھی ہم نے نیب میں دیکھا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف بھی حاضر ہوئے ہیں اور حمزہ شہباز بھی ہوئے، لیکن اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوا، یہ کارکنوں کو نہیں بلایا گیا۔ اس مقصد کے لیے 2 روز پہلے سے سوشل میڈیا پہ جو مریم نواز کا ایک ونگ ہے پورا جو کام کر رہا ہے سوشل میڈیا پر، وہاں چلو چلو نیب کورٹ چلو کے سلوگن کے ساتھ مجتبیٰ شجاع الرحمان کی جانب سے ان کی تصویر اور قائدین کی تصاویر کے ساتھ ایک فلائر وائرل کیا گیا تھا۔ اس میں لوگوں کو کارکنوں کو اکسایا گیا تھا کہ وہ حاضر ہوں کہ ان کی قائد کو نیب نے طلب کیا ہے۔ یہ دیکھیں نیب کے اوپر گو کے بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، جس پہ سپریم کورٹ کے بھی بہت مستند وہ ان کا ریمارکس تھے کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ایون حکومت کے اپنے جو وزراء ہیں وہ بھی اس کے اوپر سوالات اٹھا چکے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان، سب کی جانب سے اٹھ رہا ہے۔ لیکن اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا کبھی بھی، سب کے تحفظات اپنی جگہ، لیکن سب کے سب پیش ہوئے، خاموشی سے گئے۔ کارکن بالکل ہوتے تھے اپنے قائدین کو دیکھنے کے لیے ہر کوئی حاضر ہوتا ہے، لیکن جس طرح سے یہ کمپین چلائی گئی ہے، جس طرح سے لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا ہے، یہ ایک کوشچن مارک ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اس میں یا تو کہیں ایسا بھی وہ لگ رہا ہے کہ پارٹی کی جو قیادت ہے ایک اس کا بھی سلسلہ ہے، کیونکہ اندر جو چیزیں چل رہی تھیں، گروپنگ تھی، 3 دھڑے بنے ہوئے تھے آلریڈی، تو اس میں بھی یہ تاثر شاید دینا تھا مریم نواز نے اپنی پارٹی پر، اپنے رٹ کا انہیں وہ بتانا تھا کہ اس مسلم لیگ نون پر ان کی جماعت کی رٹ ہے، اس میں نہ شہباز شریف کی ہے، نہ خواجہ آصف کی ہے، کسی کی نہیں ہے، اس میں مریم نواز کی رٹ ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی یہاں پہ ہوئی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے اور بھی چیز دیکھی تھی، یعنی جس پارٹی کو یا جس رہنما کو اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے معاشرے میں، پارٹی کے اندر، اور ایگریسو ٹون شو کرنی ہوتی ہے، تو وہ عدالتوں پر ہی حملہ کرتا ہے۔ ماضی میں سپریم کورٹ کے اوپر بھی اسی جماعت کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا، اور آج پھر نیب کے اوپر ابھی تک 20 سالہ تاریخ میں کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ نیب کے اوپر پتھراؤ کیا ہو، اس کے شیشے توڑے ہوں۔ یہ سب نے دیکھا ہے، یہ تمام میڈیا اسکرینز کے اوپر یہ سب کا سب اسی طرح سے نظر آیا ہے۔ تو یہ جو صورتحال بنی ہے یہ اچھی نہیں ہے۔ یہ سیاسی ماحول ایک چل رہا تھا، بیان بازی کا سلسلہ تھا، لیکن مریم نواز کی طرف سے جس طرح کی یہ ریلی نکالی گئی ہے، پھر جو گاڑیوں کے اندر سے جو پتھروں کی جو فوٹیج آئی ہے سامنے، جس میں رائے گنج سے تعلق رکھنے والے ایک رکن صوبائی اسمبلی کا بھی نام آ رہا ہے کہ ان کی گاڑی تھی، اور یہ شاپرز میں باقاعدہ طور پہ اس طرح سے فراہم کیے گئے ہیں۔ گو کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں پھولوں کی پتیاں تھیں۔ بات یہ ہے مریم نواز کے نیب کو فتح کرنے جا رہی تھی، یا واگا بارڈر کی دوسری طرف جا رہی تھی فتح کرنے کے لیے، ان کی سرحد کو جو پھولوں کی پتیاں لے کے جائے گی وہاں پہ پہنچائی گئی تھی۔ تو یہ ہمیں اس طرف دیکھنا پڑے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تشدد کی جو پالیسی ہیں یہ غلط ہیں، یہ سیاست کو اور کوئی دوسرا رنگ دیا جا رہا ہے، گو کہ اندر کی جو سیاست ہے اس کو باہر چوراہوں پہ لے کر آیا گیا، یہ صورتحال ہے۔ پھر یہ مریم نواز کا جو اسٹیٹمنٹ آیا، بڑا خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے۔ پہلے آیا کہ ان کی گاڑی پر حملہ کیا گیا، ان کو قاتلانہ حملہ کیا گیا، بلٹ پروف گاڑی پر حملہ کیا گیا، وہ شیشہ ٹوٹ گیا۔ اب سوال یہ ہے، بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ 2-4 لاکھ کی تو آتی نہیں ہے، وہ بھی 1 کروڑ سے اوپر کی گاڑی ہوتی ہے، وہ اس میں پتھر مارے گولی بھی اثر نہیں کرتی، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے بلٹ پروف گاڑی۔ تو ان کے شیشے پہ کریک کیسے پڑ گیا؟ اب وہ کہا یہی جاتا ہے، ان کے جو ہے وہ کسی طرف سے وہ باتیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کے مشیر جو ہیں کوئی ہیں، وہ صحافی بھی ہیں، اور وہ ان کی طرف سے آتی ہے، لیکن اس کے بعد ان کا بیانیہ ایک دم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ نہیں، یہ مجھے نقصان بھی پہنچایا جا سکتا تھا، اور یہی بات انہوں نے اپنی پھر پریس کانفرنس میں بھی کہی ہے۔ اس بات کو اور مزید ایک الگ سے رنگ دینے کی کوشش کی گئی، یہ انتہائی خطرناک ہے۔
کہ وہی بات ہے، پھر اگین ہم وہی الزام تراشیوں کی سیاست میں جا رہے ہیں۔ گو کہ نیب کا اپنا ایک ہے، تحفظات ہیں، لیکن آپ طریقے سے جاتی ہیں، جو آپ کو سوالات دے دیے پہلے سے پرووائڈ کیے گئے تھے، اس کے جوابات آپ جمع کراتی ہیں، اس کے بعد آپ واپس آ جاتی ہیں۔ لیکن اس سے جو یہ سیاسی چپکلش اندر کی جو سیاست تھی وہ باہر آئی ہے، کیونکہ ابھی بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ شہباز شریف اس پریس کانفرنس میں موجود نہیں ہیں، جو اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، جس طرح سے ریاست پہ الزامات لگائے ہیں انہوں نے، تو ایک یہ غلط ہوا ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف نے جیسا کہ ایئرپورٹ کا وہ چانس مس کیا تھا، یہاں بھی وہ نہیں ہے۔ اس سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ پارٹی کے اندر تفریق ہے، بہت بڑی تفریق ہے، آج اس میں مزید اضافہ ہو گیا، اس کا شگاف جو ہے چوڑا ہو چکا ہے۔ تو یہ آج جو جس طرح کی صورتحال رہی ہے، یہ کوئی بہتر یعنی کہ سیاست پہ کوئی نیک شگون نہیں چھوڑا ہے، اور اب آگے آنے والا جو وقت ہے اس میں جو اے پی سی کی طرف جو جا رہے تھے صورتحال کے اوپر، مجھے نہیں لگتا اے پی سی اس طرح کی ہو۔ گو کہ مولانا فضل الرحمان کی بھی آج پریس کانفرنس تھی، انہوں نے بھی اس کے اوپر کہا ہے ان کے تحفظات ضرور ہیں ملک کی دونوں بڑی پارٹیوں کے اوپر، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اوپر، کیوں انہوں نے جب مقصد حاصل ہونے والا تھا اپوزیشن کا، جو تحریک انہوں نے چلائی تھی گزشتہ سال، تو لب بام تھے کہ انہوں نے پھر وہ معاہدہ کر لیا، اس کے بعد سب کچھ کیا، آگے چل کے وہ ختم کر دیا گیا۔ تو آج بھی انہوں نے مولانا نے کہا کہ ان کے تحفظات ضرور ہیں دونوں جماعتوں کے اوپر، لیکن جو آج مریم کے ساتھ ہوا وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، نیب کی مذمت کرتے ہیں، نیب ادارہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ جو صورتحال ہے، مریم نے اپنے رٹ برقرار رکھنے کے لیے پارٹی کے اوپر یہ کیا ہے، اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ جو نفرت کی جو سیاست تھی اس کو دوبارہ پروان چڑھایا ہے، یہ پتھراؤ کی اور نیب کے اوپر جو کیا ہے، آپ نے ماضی کے سپریم کورٹ کے حملے کی یاد تازہ کر دی ہے۔ مستقبل میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہی ہے اداروں کو بھی چاہیے کہ جس طرح کی سیکیورٹی کی گئی تھی یہ چیزیں نہ ہونے دیتے، لیکن اب دونوں سائڈ پہ سوالات اٹھیں گے، وہ نیب کے اوپر بھی ہے اور مریم نواز کے اوپر زیادہ ہے۔ باقی وہ آپ نے ساری چیزیں دیکھی ہیں، ساری صورتحال ہے، لیکن آگے آنے والا جو وقت ہے جو سیاسی جماعتوں کا ہے، صرف وہ بیان بازی سب کے آئے ہیں، لیکن مجھے کوئی حاصل ہوتا ہوا انہیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ سب کے سب رعایت لینا چاہتے ہیں، اسی لیے اس طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔